وسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے دل جمعی کے ساتھ تصور میں گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں میں بسا کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی تصوف اور صوفی کے تعلق سے کہ تصوف ہے کیا اور صوفی کسے کہتے ہیں۔ تھوڑی سی باتیں اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ ایک مسئلہ بھی آیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ذہن میں یہ بات رکھ لیں آپ کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی بات کرتا ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، یہ جملہ، تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، یعنی جو میں نے نہیں کہی ہے، ایسی باتیں کوئی میری طرف منسوب کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اصل میں جس دور سے ہم لوگ چل رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کئی لاکھ حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی عالم کے قریب ہو جائیں آپ۔ کئی لاکھ حدیثیں، بہت سی روایتیں ایسے چل رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دندان مبارک توڑ لیے تھے۔ سنا ہے آپ نے، ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کی لڑائی میں سرکار کے دندان مبارک ٹوٹے، شہید ہوئے۔ اچھا، یہاں پہ بڑی پیاری بات شیخ صاحب نے لکھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دانت ٹوٹنا عیب ہو جاتا ہے نا، آپ کے سامنے کا اگر دانت ٹوٹ جائے تو آپ کیسے دکھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم اہل ادب ہیں تو شیخ صاحب کی بات پر چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ دانت کا ایک کنارہ تھا، تو حضور بہت حسین نظر آ رہے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ تو رب نے کہا محبوب اگر یہ کنارہ نکل جائے تو آپ کے حسن میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہم یوں بات کرتے ہیں، جب آقا کی بات آتی نا تو پھر یوں باتیں کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ سرکار کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس قرنی نے محبت میں اپنے دانت شہید کر لیے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، بس ایسے گڑھی ہوئی ہے۔ بس ایسے کوئی آپ نے مجھ سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، ویسے چل رہا ہے۔ ایسی کوئی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا بیان کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگے، مگر اتنی سی بات میری سن لیں کہ اگر کوئی بیان کرے تو ان سے کہہ دیں کہ بھئی کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تقریر والی کتاب نہیں، یہ تو میں بھی لکھ دیتا ہوں، یہ بھی لکھ دیے، وہ بھی لکھ دیے۔ کوئی مستند عالم کسی نے یہ بات نہیں لکھی ہے، مگر چل رہا ہے سماج میں کہ نہیں چل رہا ہے، تقریریں ہو رہی۔ اس سے بڑی بات سناؤں آپ کو، بات نکل پڑی تو عرض کروں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک ضعیفہ تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرکٹ ڈالتی تھیں۔ سنا ہے آپ نے، روایتیں سنتے ہیں آپ کہ وہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھیں، پھر بیمار پڑی تو سرکار تشریف لے گئے،
ٹھیک ہے، پھر وہ کلمہ پڑھی مسلمان ہو گئی، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب ایسے گڑی ہوئی بات ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ حیران نہ ہوئیے گا، بھائی میں یہیں آپ کا امام ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے غلط کہا ہے تو میری بات کرا دیں، اور اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو کوئی پیش کر دیں۔ تو اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم کی اتنی کمی ہے، قحط سالی پڑی ہے کہ کوئی تحقیق کی طرف جا ہی نہیں رہا ہے۔ بس ہم نے اردو کی کتابیں پڑھی، تقریر کرنا تھا ہمیں، دیکھا اس میں واقعہ، آگے ہم نے فارورڈ کر دیا۔ آپ سوچیں کہ وہ اتنا خوبصورت دور، اس میں حدیثیں گڑھی جا سکتی ہیں، تو ہم تو 1400 سال کے بعد ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھے ہیں کہ رافضیوں نے، خارجیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گڑھی ہیں۔ تو جب حدیثیں اتنی گڑھی جا سکتی ہیں تو واقعات نہیں۔ میں یہ ضمناً اس بات پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی آج چل پڑا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی سن لیں تاکہ وہ غلط فہمی ہے، کبھی کوئی بیان کرے نا تو ویسے نہ کھڑے ہوا کریں، یہ بے ادبی ہے۔ بس یہ ہے کہ جب وہ بیان کر دیں تو کان میں ان کے کہیں، یہ طریقہ ہے، اور وہ بے ادبی ہوتا ہے۔ ہم لوگ اہل ادب ہیں، ادب جو ہے وہ اوپر لے جاتی ہے، اور بے ادبی جنت سے بھی نیچے پھینکوا دیتی ہے۔ ابلیس بے ادب ہوا تو جنت سے پھینک دیا گیا۔ تو ہم اہل ادب ہیں۔ جیسے ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، تو کہتے ہیں ابو حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا، اور پھر وہ ایک مسئلہ پوچھا گیا امام اعظم سے تو وہ بتا نہیں پائے، تو بیٹی نے کہا اگر میرا نام اپنے ساتھ شامل کر لیں تو میں بتا دوں گی۔ مسئلہ کیا تھا کہ ایک عورت ایک مرد 4 شادی کر سکتا ایک ساتھ میں، اگر طاقت و قوت ہے تو، وسعت ہے تو، ٹھیک ہے، عدل کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی، یہ سوال تھا۔ تو اب جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور جو بیان ہو رہا ہے۔ تو آئے اور حنیفہ سے کہا، تو حنیفہ نے کہا کہ 4 عورتوں کا دودھ ایک پیالے میں رکھا جائے، اور رکھا گیا، پھر اس کو انگلیوں سے گھما دیا گیا، کہا گیا اپنا اپنا دودھ نکال لیں اس میں سے، پیالے میں سے۔ تو عورتوں نے کہا کیسے نکال پائیں گے؟ تو کہا اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ ایک عورت 4 مرد نہیں رکھ سکتی کہ کس کا بیٹا ہے یہ نہیں پتہ چلے گا۔ تو پھر امام اعظم نے ابو حنیفہ اپنی کنیت رکھ لی، ٹھیک ہے، حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا۔ یہ بھی سراسر کس بیانی ہے، جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، کوئی آپ کی ایک ہی بیٹا ہے جن کا نام حضرت حماد ہے، اپنے شیخ کے نام پہ انہوں نے نام رکھا تھا حماد، بقیہ کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو حنیفہ کہاں سے آ گئی؟ مگر چل رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات سے میں نے ضمناً عرض کر دیا کہ اب ایسے ہی یہ بھی چل رہا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، یہ حضور کی حدیث ہے، نہیں، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایسا کوئی بولے اس کو روکیں کہ بھئی یہ حدیث نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ لفظ یہ ہے من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ بات بالکل ذہن میں رکھ لیں۔ پھر یہ ہے کیا؟ یہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے۔ کس کا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے؟ فرماتے ہیں آج کل جو بیعت رائج ہے، آج کل جو بیعت کرتے ہیں نا، پیری مریدی کرتے ہیں، امام اہل سنت کا فرمان سنیں، اسے بیعت تبرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیعت تبرک، برکت کے لیے، جو نہ فرض ہے نہ واجب، نہ ایسا کوئی حکم شرعی کہ جس کو نہ کرنے پر گناہ یا آخرت میں مواخذہ ہو۔ یہ امام اہل سنت کا فرمان ہے۔ یہ بیعت تبرک ہے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ کوئی ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی نہیں کیا تو آخرت میں پکڑا جائے گا یا گنہگار ہو جائے گا۔ ہاں، پھر کیا کرے؟ فرماتے ہیں ہاں،
اگر کوئی جامع شرائط پیر مل جائے تو ہاتھ دے کر اس کا مرید ہونا ایک نیک عمل اور باعث خیر و برکت اور بہت سے دینی و دنیاوی فائدے کا حامل ایک نیک عمل ہے۔ اگر کوئی ایسا جامع شرائط مل جاتا ہے تو ہو جاویں۔ اب اس کی وضاحت تھوڑا کر دوں میں کہ جس کا پیر کوئی نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ اب اگر کوئی سنی ہے مگر مرید نہیں ہوا تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس کا پیر ہے، حضور کا فرمان اس کا پیر ہے، کلام ائمہ یعنی ائمہ کرام جو ہمارے گزرے وہ پیر ہیں، اور جو علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں وہ علماء ان کے پیر ہیں۔ پیر ممانا ہوتا ہے رہبر، رہنما، قائد۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو کسی سے مرید نہ ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ ایک نیک عمل ہے۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو یہ باعث برکت ہوتی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی افریقہ میں کہ جہنم سے نجات اور چھٹکارے کے لیے نبی کو مرشد جاننا کافی ہے۔ یہ امام اہل سنت کا فرمان ہے جو میں نے عرض کر دیا۔